ایک گھوڑا بھی نہیں تھا، ایک گھوڑا بھی نہیں تھا، اور ادھر جلوس میں نکلتا ہے ذوالجنا ذوالجنا۔ ہم نے تو میری نظر میں نہیں گزرا ہے کوئی ایک گھوڑا ہو، آپ اونٹ پر سوار ہو کر گئے، اونٹ تھے آپ کے پاس، گھوڑا نہیں تھا، اور چہ جائے کہ چلو گھوڑا بھی موجود ہو تو اس کا نام ذوالجنا نہیں تھا، اور ذوالجنا اگر اس کا نام تھا، اس کا اگر نام تھا، مثلا گھوڑا بھی تھا ذوالجنا بھی تھا، تو کوئی امام وہاں سے لے کر اور نیچے تک آخری امام تک، وہ جو 11 امام 12واں امام مہدی نے آنا ہے، ان تک کوئی امام گھوڑے کے نیچے سے نہیں گزرا ہے، جو بھی امام آیا ہے گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہے۔ اور یہاں عجیب تماشا ہے، پٹ کٹ ماتم کرنا، بال نوچنا، قرآن مجید کی تعلیم ہی نہیں ہے۔ آپ نے قرآن مجید کی 5 آیات کریمہ کو سماعت کیا، رب کائنات نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ یہ رب کائنات نے چیزوں کو گنوایا ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ اے لوگوں، تمہاری آزمائش ہوگی۔ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو کلمہ پڑھنے کے بعد تمہیں آزمایا جائے گا۔ کس چیز سے آزمایا جائے گا؟ تم پر بھوک بھی مسلط کی جائے گی، اور تم پر خوف بھی مسلط کیا جائے گا، تمہاری جانوں کو بھی لیا جائے گا، اور تمہارے پھلوں کے اندر بھی نقصان کیا جائے گا، تمہارے مال کے اندر نقصان خسارہ کیا جائے گا۔ لیکن سنو، وبشر الصابرین، خوشخبری صبر کرنے والوں کے لیے ہے، واویلا کرنے والوں کے لیے نہیں ہے۔ واویلا شور شرابہ، بال نوچنا، بالوں کو کالا کرنا، خود سنگلیاں چلانا، اپنے آپ کو تکلیف اذیت میں جا ڈالنا، انگاروں پر چلنا، فرمایا یہ ساری مصیبت پر صبر کرنا ہے۔ جب بھی کوئی چیز پہنچے صبر کرنا ہے۔ قرآن مجید صبر کا حکم دے رہا ہے، اور ساتھ ہی فرما رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، تم اگر میری معیت چاہتے ہو، میری سنگت چاہتے ہو، میری نصرت اور مدد کے طلبگار ہو، سنو، جو بھی آزمائش آئے تو میری آزمائش پر صابر رہو، صبر کرو۔ اچھا یہ بتائیں، یہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے، یہ کب سے معروف ہے؟